السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ میرے پاس ایک ناستک کا ویڈیو کسی نے بھیجا ہے، اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم کی طرح سورت تو کیا بلکہ کتاب بھی بنائی گئی ہے۔ پہلے آپ اس کا ویڈیو سنیں۔ دوستو، میں آج بات کروں گا محمد کے اس چیلنج کی جو اسے الٹا پڑ گیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب محمد نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ کا نبی ہے تو مکہ میں رہنے والے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، جگتے مارتے تھے، اور تو اور عام ان پڑھ لوگ بھی اسے سیریس نہیں لیتے تھے۔ محمد نے اللہ میاں والی ٹوپی پہنی اور قرآن کی آیت نازل کر دی۔ اب پیغمبر کے اللہ نے چیلنج دیا کہ اگر مجھے جگتے مارنے والے، مجھ پر طنز کرنے والے لوگ اگر سچے ہیں تو اس کے جیسی ایک آیت بنا کر لے آئیں۔ اب بھی اس میں لکھا ہے، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس کے جیسی ایک آیت لے آؤ۔ ہونا کیا تھا؟ عرب کے شاعروں نے، پوئٹس نے اس چیلنج کو قبول کیا اور ایک آیت بنا کے دے دی۔ اللہ کا رسول اور رسول کا اللہ دونوں پریشان ہو گئے، فوراً پلٹا مارا اور اگلا چیلنج دے دیا۔ اس چیلنج کا ریفرنس بھی آپ کو اسکرین پر ابھی نظر آ رہا ہے۔ یہ اس میں لکھا ہے، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اسے بنایا ہے؟ تم کہو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر سچے ہو تو۔ یعنی ایک آیت تو انہوں نے بنا کے دے دی، اب اللہ نے چیلنج دے دیا کہ اس جیسی ایک صورت اور بنا کر لے، اس جیسی پوری صورت بنا کر لے کر آؤ۔ اب عرب کے شاعروں نے یہ چیلنج بھی مان لیا اور صورت بنا کے منہ پر مار دی۔ اللہ میاں نے پھر اپنی ڈیمانڈ ہی بدل ڈالی، اور وہ ڈیمانڈ کیسے بدلی اس کا ریفرنس بھی آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس جیسا بنا لیا، یعنی اس جیسی صورت بنا لی؟ تم فرماؤ کہ چلو اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ۔ عرب تو شاعر تھے، انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا اب یہ لو، وہ 10 صورتیں بنا کر لے آئے اور دعویٰ کیا کہ اب آپ کے سب چیلنج پورے ہو گئے ہیں اور اب آپ ہار مان گئے ہیں، ہار مان لیں۔ تو اب اللہ میاں کو کیا ہوا کہ اللہ میاں نے ہار کیوں ماننی تھی؟ نہ محمد نے ہار ماننی تھی۔ تو اللہ میاں جو آخری حربہ استعمال کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح، گالیوں والا، اللہ میاں نے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ اس کا ریفرنس بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اور اس میں لکھا ہے، اور جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادے سے وہ جہنمی ہیں۔ یعنی عرب شاعروں نے جب 10 صورتیں دے دی تھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اب تو آپ کے سارے چیلنج پورے ہو گئے تو اب آپ ہار مان لیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے گالیاں دینے شروع کر دیں کہ یہ جو ہار جیت کے ارادے سے ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں وہ سارے جہنمی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ جب چیلنج ہار گئے تو اب آخری چیلنج ایک اور جو ہے وہ دینا شروع کر دیا۔ اس کا ریفرنس بھی آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس میں لکھا ہے، تم فرماؤ تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو اس کتاب سے زیادہ ہدایت کی ہو تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ یعنی شاعروں کی ہر بار کی کامیابی سے تنگ آ کر اللہ نے شاعروں سے پوری کتاب ہی مانگ لی۔ پہلے کہا ایک آیت لے آؤ، پھر کہا 10 صورتیں لے آؤ، جب سارا کچھ، ایک صورت لے آؤ، پھر 10 صورتیں لے آؤ، جب سارا کچھ ہو گیا تو کہا کہ پوری کی پوری کتاب ہی لے آؤ۔ شاعروں نے کیا کیا؟ جب کتاب کا چیلنج آیا تو شاعروں نے یہ چیلنج بھی قبول کر لیا۔ یعنی اللہ میاں اور اللہ کے رسول اپنی دھوتی چھوڑ کر بھاگ پڑے۔ اس میں اس نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کا سب سے پہلے حوالہ دیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر کہا گیا ہے،
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم شک میں ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس میں سے کوئی تم اس طرح کوئی ایک صورت ہی بنا کر لیا. سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑی مکاری اس نے اسی آیت پہ کر دیا ہے، شروعات میں ہی کر دیا پہلے حوالے پہ. یہاں پر لفظ ہے بصورت، کہ صورت بنا کر لیا. اس نے کہا کہ ایک آیت بنا کر لیا، اور اسی کے مشابہ آیت ہے سورہ یونس آیت نمبر 38، جو اس نے دوسرے نمبر پہ حوالہ دیا ہے. اس میں کیا ہے؟ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گڑھ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم پھر اس کے مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ. مشابہ آیت ہے، یہاں پر بھی بسورہ کا لفظ ہے، وہاں پر بھی بسورہ کا لفظ ہے، لیکن سورہ بقرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے اس نے آیت کا ترجمہ کیا، یہاں پر ایک سورت کا ترجمہ کیا. پھر تیسرا انہیں سورہ ہود کا حوالہ دیا ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو اس کے مثل 10 سورت بنا لاؤ. یہاں 10 سورتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج دیا. پھر سورہ حج آیت 51 کا حوالہ دیا، اس کو میں بعد میں بتاؤں گا، جہاں جہنمی کہا گیا ہے. اس کے بعد سورہ قصص آیت نمبر 49 کا حوالہ دیا تھا جس میں کہا گیا قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو ایسی کتاب لے آؤ جو اس سے زیادہ ہدایت رکھتی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا. اس نے یہ بتایا ہے ان آیتوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک سورت کا، وہ تو میں بتا دیا، ان نے ترجمہ پہلے غلط کیا تھا آیت کا، پہلے ایک سورت کا چیلنج دیا، مکے والوں نے پورا کر دیا، عرب کے لوگوں نے پورا کر دیا. پھر 10 سورتوں کا چیلنج دیا، اس کو بھی انہوں نے قبول کیا اور پورا کیا. پھر کتاب کا چیلنج دیا، اس کو بھی انہوں نے قبول کیا اور پورا کیا. میرے بھائیوں، سب سے بڑی جو اس کو ٹھوکر لگی ہے وہ قرآن کریم کی ترتیب کو نہ سمجھنے کے کارن لگی ہے. قرآن کریم کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب وضعی ہے. سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی، پھر کون سی نازل ہوئی، پھر کون سی نازل ہوئی، یہ ترتیب نزولی ہے. اور قرآن کریم میں پہلے کون سی آیت ہے، پھر کون سی آیت ہے، پھر کون سی آیت ہے، یہ ترتیب وضعی ہے. قرآن کریم کی نزولی آیات کی ترتیب الگ ہے اور ان آیات کو قرآن کریم میں رکھنے کی ترتیب الگ ہے. آپ تمام حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ کی نہیں ہے جو قرآن کریم میں سب سے پہلے ہے، بلکہ سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور یہ ہے قرآن کریم میں 30ویں پارے میں. تو قرآن کریم کی 2 الگ الگ ترتیب ہے. اگر اس ترتیب کو سمجھ لے تو بہت سے اعتراضات اٹھانے والے لوگ کبھی نہ اٹھائیں، ان کو سمجھ میں آ جائے گی. لیکن قرآن کریم کی ترتیب سے لوگ اپریچت ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، اس کے لیے بس جو من میں آیا اعتراض کر دیا. تو میں ترتیب تو نہیں بتاؤں گا، آڈیو لمبی ہو جائے گی کہ کیا شان نزول ہے، کیا پس منظر رہا ان آیتوں کا، لیکن اس سے آسان طریقے سے میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں سورہ قصص جس میں کتاب کا چیلنج ہے، یہ مکی سورت ہے. معلوم ہوا کہ چیلنج مکہ میں دیا جا رہا ہے. سورہ ہود جس میں 10 سورتوں کا چیلنج ہے،
یہ بھی مکی ہے. معلوم ہوا کہ چیلنج بھی مکہ میں دیا جا رہا ہے. سورہ بقرہ مدنی ہے, جہاں ایک سورت کا چیلنج ہے. معلوم ہوا کہ چیلنج مدینہ میں دیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول پہلے مکہ میں تھے, پھر مدینہ گئے ہیں, تو معلوم ہوا کہ پہلے کتاب کا چیلنج دیا گیا, ان سے وہ پورا نہیں ہوا. اس کے بعد میں 10 سورتوں کا چیلنج دیا گیا, ان سے وہ بھی پورا نہیں ہوا. مدینے میں ایک سورت کا چیلنج دیا گیا, ان سے وہ بھی پورا نہیں ہوا. لیکن سورہ یونس مکی ہے, تو مکہ کے اندر بھی ایک سورت کا چیلنج دیا گیا ہے. قل فأتوا بسورۃ مثلی, اس کے مثل ایک سورت بنا لاؤ, یہ مکہ میں چیلنج دیا گیا ہے. لیکن پہلے کتاب کا چیلنج, پھر 10 سورتوں کا چیلنج, پھر ایک سورتوں کا چیلنج, یہ تینوں چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے میں ہی دیے تھے. اور یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ مدینے کے اندر جو چیلنج دیا جا رہا ہے, جو سورہ بقرہ میں ہے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, کہ تم اس کے جیسی ایک سورت بنا کر لیا. اس کے آگے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دینے کے بعد فوراً دعویٰ کیا, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہیں کر سکے, وَلَن تَفْعَلُوا, ہرگز نہیں کر سکتے. یہ دعویٰ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کچھ لوگوں کی بولتی بند کی ہے, ان سے یہ چیلنج پورا نہیں ہوا ہے. تو وہ چیلنج سورہ یونس میں ہے کہ ایک سورت بنا لاؤ. مکے والوں سے یہ بھی نہیں ہوا تھا, تم سے بھی نہیں ہوگا. تو یہ بالکل صاف ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کتاب کا چیلنج دیا, ان سے وہ پورا نہیں ہوا. پھر 10 سورتوں کا چیلنج دیا, وہ پورا نہیں ہوا. پھر ایک سورت کا چیلنج دیا, وہ بھی پورا نہیں ہوا. اب یہ چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا تھا, لیکن یہ جھٹلا نہیں پاتے تھے, بنا نہیں پاتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ بھی کر دیا, وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ جہنمی ہیں. اسی آیت کو اس نے کوٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے گالیاں دینا شروع کر دی, اور کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو مکے والوں نے نہیں مانا. مکے والوں نے نہیں مانا تو جاہل کس نے مانا؟ فتح مکہ کے موقع پر جو لشکر تھا وہ کہاں کا تھا؟ تو یہ ساری باتیں تو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو جہالت پر مبنی ہے, جھوٹ پر مبنی ہے. عرب والوں نے ہی مانا ہے. کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ دھوتی چھوڑ کر دوڑ گئے, بھاگ گئے. یہ بھی دیکھو کیسا جھوٹ ہے. اللہ کے رسول کے لیے دھوتی پہننے کا سوال پیدا نہیں ہوتا, اور اللہ کے رسول بھاگے نہیں ہیں, بلکہ اللہ کے رسول کو تو وہاں کے لوگوں نے مانا, اور اتنا مانا جتنا اپنے باپ اور اپنی ماں کو بھی نہیں مانا. اللہ کے رسول کو تو دل و جان سے مانا ہے, اور دوڑا اللہ کا رسول نہیں ہے, دوڑا تو ہے. اپنی لفاظی کر کے دوڑا تو ہے. تو نے کہا کتاب بنائی, حوالہ دلیل کچھ نہیں, دوڑ گیا, بھاگ گیا. 10 صورتیں مکے والوں نے بنائی, عرب کے لوگوں نے بنائی, لفاظی کیا, بکلولی کیا, بھاگ گیا. تو دوڑا تو ہے, اللہ کا رسول نہیں دوڑا ہے. اور میرے بھائیو, یہ آڈیو پھیلانے والے کون لوگ ہیں؟ ہمارے آریہ سماجی ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جو سوال یہ قرآن پہ اٹھا رہا ہے, ہمارا وید اس سے محفوظ ہے؟ تیتریہ برہمن میں لکھا ہوا ہے, یا مرشیو منتر کرتو منی شیڑا, کہ بدھیمان رشی منتروں کے بنانے والے ہیں. قرآن کی طرح تو بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن آریہ سماجی دیکھا کہ اسلام کے ورودھ میں ہے, اس کا پرچار شروع کر دیا, اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا. تو ذرا اپنے ویدوں کا بھی حال دیکھیں. بدھیمان رشی منتروں کے بنانے والے ہیں, اور اس کے اترکت ویدوں میں ایسے کئی پرمان ملتے ہیں کہ سمے سمے پر منتر جو ہے رشیوں نے بنائے ہیں, رچے گئے ہیں. ادھارن کے لیے رگ وید منڈل 1 سوکت 109 اور منتر نمبر 2 کے اندر ہے, اتھاسو مسیا پریتی یو ابھیامندراگنی ستومم جنیامی نویم. ہے اندر اور اگنی, تمہارے سوم پردان کال میں پٹنیا ایک نیا استوتر رچتا ہوں. رگ وید منڈل 4 سوکت 16 منتر 21. اکاریتے ہریو برہم نویم دھیا. ہے ہری وششٹ اندر, ہم تمہارے لیے نئے استوتر بناتے ہیں. رگ وید منڈل 7 سوکت 22 اور منتر 9. یہ چ پوروارشیو یہ چ نوتنا اندر برہمانی جنینت وپراہ. ہے اندر دیو, پراچین ایوم نوین رشیوں دوارا رچے گئے استوتروں سے استوتیہ ہو کر
آپ نے جس پرکار ان کا کلیان کیا ویسے ہی ہم استطاعوں کا بھی متروت کلیان کریں۔ میرے بھائیو، اسپشٹ ہے کہ ان نئے استوتروں و منتروں کے رچیتا سادھارن مانو تھے، جنہوں نے پوروجوں دوارا رچے گئے منتروں کے کھو جانے پر یا ان کے جو ہے اپربھاؤ کاری سدھوں پر یا انہیں پرشکرت کرنے یا اپنی نوی رچنا رچنے کے ادیش سے سمے سمے پر نئے نئے منتر رچے، اس لیے وید سروجیہ پرماتما کی رچنا سدھ نہیں ہوتے۔ تو آریہ سماجیوں، تم بھی وچار کرو، اگر کوئی اسلام کے ورد ویڈیو بنا رہا ہے، آڈیو بنا رہا ہے، اس کو شیئر کرنا شروع نہ کر دو، اس کے اوپر اپنے ویدوں کو بھی ذرا دیکھو کہ کیا تمہارا وید اس سے محفوظ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں قرآن کریم کو دیکھو، جب عرب کے اندر شاعریوں کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، کعبے کی دیوار پر شاعری لٹکائی جاتی تھی، ایک شاعر آتا، اس میں غلطی نکالتا، اس کا شعر لٹکا دیا جاتا تھا، دوسرا آتا، اس میں غلطی نکالتا، اس کا لٹکا دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کوثر کی آیت لٹکا دی، سورہ کوثر لٹکا دی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ لوگ دیکھ رہے کہ شعر جیسا بھی لگ رہا ہے، وزن بھی برابر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ را پر جملے بھی ختم ہو رہے، تینوں تین جملے تین ہے، بات بھی پورے ہو رہی ہے اور وزن بھی برابر ہے، لیکن کوئی غلطی نہیں نکال پا رہا ہے۔ ایک جن نے وقت مانگا کہ مجھے موقع دیا جائے، میں اس میں غلطی نکالوں گا۔ پوری رات وہ اس کے اوپر سوچ اور وچار کرتا رہا، غلطی نکال رہا تھا تو خود پھنس رہا تھا۔ اگلے دن آیا، لوگ بھی آئے کہ آج اس کی بھی غلطی نکالی جائے گی اور اس کو اتارا جائے گا سورہ کوثر کو۔ مسلمانوں، فخر کرو یہ قرآن کریم پر۔ اس نے آ کر کہا کہ میں پوری رات سوچ و وچار کرتا رہا، لیکن میں اس میں کوئی غلطی نہیں نکال پایا، لیکن میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں، میں اس نتیجے کو ایک ایسے جملے سے بتانا چاہتا ہوں جو راہ پر ختم ہو رہا ہو۔ اور اس نے سورہ کوثر کے بعد اپنا ججمنٹ لکھ دیا کہ میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں۔ لوگوں نے کیا دیکھا، کیا لکھا ہوا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ اس نے اپنا نتیجہ لکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ جس صحابی نے وہ آیت لٹکائی تھی، اس سے پوچھا کہ یہ تمہارا کلام نہیں ہے؟ وہ صحابی فرمانے لگے بے شک یہ میرا کلام نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ تو یہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، زاد المعاد اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے۔ اور یہ ناستک ملحد جاہل کہہ رہا ہے کہ عرب کے لوگوں نے بنا لیے تھے، تاریخ میں کہیں تو ثبوت دکھا، دوڑا تو ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی طرح نہ تو تاریخ میں کوئی کتاب بنائی گئی ہے اور نہ بنایا جانا سمبھو ہے، اس لیے قرآن کریم کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی فصاحت اور بلاغت، عرب کے لوگ جو اپنی فصاحت اور بلاغت پہ ناز کیا کرتے تھے، وہ بھی سورہ کوثر کے سامنے ہار گئے تھے، اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ تو قرآن کریم کی طرح کوئی آیت بنانا سمبھو نہیں ہے، اس کی طرح کوئی صورت بنانا سمبھو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔